سلطان محمود غزنوی کا نام سن کر تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم، بے خوف اور عزم و ایمان سے بھرپور سپہ سالار کا تصور ابھرتا ہے۔ وہ مرد آہن جس کی تلوار نہ صرف فتوحات کی علامت تھی بلکہ حق کے قیام اور باطل کے مٹانے کا اعلان بھی ہے۔ جب اس نے سومناتھ کے بت گدھے کو فتح کیا تو یہ محض ایک جنگی کامیابی نہ تھی بلکہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ کارنامہ تھا جس میں ایمان، جرأت اور عزم کا ایسا امتزاج تھا جو صدیوں تک دلوں کو گھرماتا رہے گا۔ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس میں شجاعت، ایمان، غیر متزلزل عزم کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ ایک مجاہد حق تھا جس کا ہر قدم باطل کے قلعے کو لرزا دیتا اور حق کا پرچم بلند کرتا۔ سومناتھ کی فتح اس کے ایمان کی جیت کا سفر اور عزم کی انتہا تھی۔ دشمن کے مضبوط فیصلوں کو چیرتے ہوئے اس نے اس بت گدھے کو زمین بوس کر دیا جہاں صدیوں سے شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس دن نہ صرف ایک مندر گرایا گیا بلکہ توحید کا سورج ایک نئی تبانی کے ساتھ طلوع ہوا۔ سلطان محمود کا یہ کارنامہ محض جنگی فتوحات کی فہرست میں ایک اضافہ نہیں بلکہ یہ ایمان، جرأت، اللہ کی راہ میں قربانی کی وہ لازوال داستان ہے جو امت مسلمہ کے لیے مثال رہے گی۔ اس کا نام آج بھی عزت، وقار اور غیرت ایمانی کی علامت ہے اور اس کی فتح سومناتھ قیامت تک حق اور باطل کے معرکے میں فتح حق مثال بنی رہے گی۔ رقبے کے اعتبار سے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا اور یہاں کے ہندو حکمرانوں نے صدیوں سے ایسے قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو ناقابل تسخیر تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شمالی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام قلعوں کو فتح کر لیا تھا۔ آخری بڑا حملہ سلطان محمود غزنوی نے 1024 کو سومناتھ پر کیا۔ سومناتھ کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم تھا۔ اس کے 3 طرف دریا اور ایک جانب گہری خندق تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اس کے اطراف میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں تھیں جو سب کی سب سومناتھ کی محافظ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی فوجیں ملتان کے راستے سومناتھ پر حملہ آور ہوئیں۔ وہ اپنے لشکر میں 3000 مجاہدین اور 20,000 بارادری اونٹوں کا اضافہ کر کے غزنی سے نکلا اور 15 رمضان کو ملتان پہنچ گیا۔ وہ گرم خشک صحراؤں کو روندتا ہوا اجمیر پہنچا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے کئی قلعے فتح کیے اور گھومتا ہوا سومناتھ جا پہنچا۔ یہ ساحل کھاٹیا وار پر ایک بارونق مقام تھا۔ شہر کے وسط میں ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ آسمانی لشکر کے قریب پہنچتے ہی ہزاروں پجاری فیصل پر آگ کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہنے لگے، ہمارا معبود اس لیے تمہیں یہاں لایا ہے کہ سب کو ایک دم ہلاک کر دے۔ تم نے جس طرح ہندوستان کے بتوں کے سر اور پاؤں توڑے ہیں اس طرح تمہارے سر اور پاؤں توڑے جائیں گے۔ سلطان نے ان کی دھمکیوں کا کوئی خیال نہ کیا اور فوجیوں کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی لشکر اسلام نے فیصل کے محافظوں پر تیروں کی بارش برسا دی۔ ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی تو انہوں نے فیصل خالی کر دی اور سومناتھ کے بت کے سامنے جا کر گرے گڑ گڑا کے رونے لگے اور اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے فیصل خالی دیکھی تو سیڑھیاں لگا کر فیصل پر چڑھ گئے اور مندر کے دور و دیوار اللہ اکبر کے فلک و شگاف نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندو سپاہیوں کو غیرت آئی اور تلواریں سونت کر مقابلے پر آ گئے۔ شام تک دست بدست لڑائی ہوتی رہی اور اندھیرا چھانے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئی۔
تیسرے روز مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کیا، مگر اطراف کے راجوں کی فوجوں نے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ بڑا سخت معرکہ ہوا مگر جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا اور شام ہو گئی۔ اب ہندوؤں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ چوتھے روز انہوں نے قلعے سے نکل کر آسمانی لشکر پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر میں لینے کی کوشش کی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی تدبیروں سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنگ اپنے عروج پر تھی، ہندو سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ پجاری اشلوک منتر پڑھ کر مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ ایک دم انہوں نے متحد ہو کر مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ سلطان نے اس کے جواب میں فوج کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے ان کے مقابل کر دیا۔ دو اطراف جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں بھیم دیو راجا اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آن پہنچا اور ہندوؤں کا غلبہ بڑھ گیا۔ سلطان نے دیکھ کر ہندوؤں کی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سلطان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دھواں دار تقریر کی۔ اس تقریر نے لشکر کی رگوں میں جذبہ جہاد دوڑا دیا اور چند ہی لمحات میں اسلامی لشکر کے مجاہدین شیروں کی طرح بکھر کر جھپٹے اور پلک جھپکتے ہی انہوں نے ہندوؤں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بھیم دیو راجا کے لشکر کے 5-6 ہزار سپاہی ایک ہی حملے میں زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور اسلام کے شیروں نے دوسری مرتبہ پھر حملہ کیا تو دشمن کو ٹہنا دشوار ہو گیا۔ بھیم دیو راجا سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ گیا۔ ہندو لشکر جو قلعے کو بچھانے کے لیے لڑ رہا تھا، راجاؤں کا یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا اور دریا کی طرف دروازوں سے نکل کر بھاگنے لگا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے ہندوؤں کا تعاقب کیا اور اس کی کثیر تعداد کو دریا میں ڈبو کر جہنم وصل کیا۔ مکمل فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی مجاہدین کی ایک جماعت کو لے کر قلعے میں داخل ہوا۔ عمارت کو دیکھتا بھالتا وہ اس حصے میں جا پہنچا جس کی چھت 56 ستون پر کھڑی تھی اور اس کے اندر سومناتھ کا بت نصب تھا۔ سلطان نے پتھر کے 5 گز لمبے ہندوؤں کے اس جوڑے خدا کو توڑنا چاہا تو پجاریوں نے ہاتھ باندھ کر التجا کی کہ وہ اس کو نہ توڑے اور اس کے بدلے میں ہم سے جتنی چاہے دولت اور ہیرے جواہرات لے لے، لیکن سلطان کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا، یہ پیشکش قبول نہ کی اور یہ کہہ کر کہ میں محمود بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، زور کی ضرب لگائی اور پتھر سے بنے سومناتھ کے بت اور ہندوؤں کے جوڑے خدا کو پاش کر دیا۔